ذکر حسین کے وسیلہ سے ایک دفعہ پھر آپ جیسے عظیم عزاداروں کی چہروں کی ذات نصیب ہو گئی۔ محمد وال محمد کا خالق اللہ آپ تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے بانیان نے جو تمہیں خلوص کے ساتھ ذکر آل محمد کا انتظام تمام کیا ہے، مالک قاض حل امام زمانہ تک آباد و شاد رکھے۔ بڑا پرخطر سا زمانہ ہے، مالک ہر مادمی عزادار کی جان مال اولاد کی حفاظت کرے۔ جو بے اولاد ہے اسے جناب رباب کی اجڑی گود کا صدقہ اولاد نبی عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے اسے جناب سجاد کی بیماری کا واسطہ شفاء کلی عطا فرمائے۔ بالخصوص میرے چاچو جان بیمار ہے، مالک میں صحت کاملہ واجبہ عطا فرمائے۔ جو مقروض ہے تنگ دست ہے اسے جناب امام رضا کے نگر سے اس کی وافر عطا فرمائے۔ جو بے گناہ قید ہے اسے جناب امام موسیٰ کاظم کی قید کا واسطہ قید سے رہائی عطا فرمائے۔ جو مسافر ہے اسے مسافر شام کے سفروں کا واسطہ سفر آسان فرمائے۔ لاکھوں کی ایک دعائیں ہوئے موالی آمین ناک کے منانی نے سبلا ہم وارث کے ہوتے ہوئے لوارث نظر آتے ہیں، ہمارے پردے والے وارث کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے۔ اے توجہ بات شروع کرے، تازہ دم ہو کہ تھکے ہو، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ شہر کوفہ بات شروع ہو گئی ہے، پھر جہاں جہاں تک جناب کا مزاج چلتا رہے گا نو کر ہم سفر رہے گا۔ شہر کوفہ، کوفے کی مسجد، مسجد کا ممبر، ممبر پہ وہ تشریف فرما ہے جن کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔ کیا بات ہے یہ تھوڑی، کیا بات ہے۔ ممبر پہ وہ تشریف فرما ہے جن کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ امیر کائنات ممبر پر تشریف فرما خطاب کر رہے ہیں۔ کرتے کرتے درمیان سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا سرکار ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس امید پر کہ آپ جواب دیں گے۔ مولا فرماتے پوچھ۔ وہ بندہ کہتا ہے سرکار مجھے بس اتنا بتا دو کہ آپ کے سینے میں جتنا بھی علم ہے یہ کہاں سے آیا؟ پابند کرتے رہو گے تو بات آسان ہو جائے گی نا، کوشش کرتے رہو گے تکلیف کرتی رہو گے تو پھر بات آپ کے دل میں اتر جائے گی، جب بات آپ کے دل میں اترے گی پھر جتنی بھی واہ واہ کرو گے تھوڑی ہے۔ کہتا سرکار مجھے بس اتنا بتا دو کہ آپ کے سینے میں جتنا بھی علم ہے یہ کہاں سے آیا؟ علی مسکرا کے کہتے میں سلام کروں گا اس بندے کو جو پہلے پہنچ جائے گا، اس بندے کو بابا جی میں سلام کروں گا جو اس جملے کو وصول کر کے پھر مجھے قیمت دے گا۔ جب اس نے کہا سرکار مجھے بس اتنا بتا دو کہ آپ کے سینے میں جتنا بھی علم ہے یہ کہاں سے آیا؟ علی مسکرا کے کہتے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرے سینے میں جتنا بھی علم ہے یہ سارا لباب رسول چوسنے کا اثر ہے۔ کیا بات ہے، جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں، جو اس رات کے وقت میں بھی ایسے تازہ دم بیٹھے ہیں، ان کی توجہ کو میرا سلام ہے، ان کی معرفت کو میرا سلام ہے۔ حلالی ہاتھ اونچا کرے حیدری۔ علی فرماتے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرے سینے میں جتنا بھی علم ہے یہ سارا لباب رسول چوسنے کا اثر ہے۔ بڑی گل ہے تو بڑے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، قیمتی بات اور قیمتی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، قیمتی بات قیمتی لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ علی فرماتے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرے سینے میں جتنا بھی علم ہے یہ سارا لباب رسول چوسنے کا اثر ہے۔ وہ بندہ دیکھ کے کہتا ہے سرکار پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے سینے میں جتنا بھی علم ہے یہ آپ کا ذاتی نہیں۔ کیا بات ہے، آپ کے سینے میں جتنا بھی علم ہے یہ آپ کا ذاتی نہیں، سارا لباب رسول چوسنے کا اثر ہے۔ اگلی بات اس سے بھی مزیدار ہے، اگر آپ کے ذہن میں جگہ ہو تو میرے لفظ کو تھوڑی سی جگہ دے دینا، تمہارا دل دھڑکنا شروع کر دے گا کہ مولوی صاحب عباس کے ساتھ وہ اتنا سفر کر کے رات جا کے اتنا انتظار کر کے تمہاری نوکری میں آیا ہے۔ بندہ نوکر کو پیسے تھوڑے دے، بوتے دے، دیر سے دے، جلدی سے دے، شاباش دینا رہے نا تو کام کرتا رہتا ہے۔ شاباش میں تم سے اس وقت مانگ رہا ہوں، میں تمہیں پیسے دولت نہیں مانگ رہا۔ علی فرماتے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرے سینے میں جتنا بھی علم ہے یہ سارا لباب رسول چوسنے کا اثر ہے۔ وہ بندہ دیکھ کے کہتا سرکار پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے سینے میں جتنا بھی علم ہے یہ آپ کا ذاتی نہیں، سارا لباب رسول چوسنے کا اثر ہے۔ اس وقت علی اس کی طرف دیکھ کے کہتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، اتنی سی بات تیری سمجھ میں نہیں آئی؟ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک صرف رسول کا لباب بولا ہے، لہو پہ بولا ہی نہیں۔ یہ ہے ولایت والوں کے ہاتھ، یہ ہے مولا والوں کے ہاتھ، یہ ہے بلا فصل والوں کے ہاتھ، یہ ہے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے ہاتھ، یہ ہے علی کو ماننے والوں کے ہاتھ۔ حلالی ہاتھ اونچا کرے
تک صرف رسول کا نواب بولا ہے، لہو تو بولا ہی نہیں۔ علی رسول کا خون ہے، جی جی علی رسول کا خون ہے۔ بچہ جانتا ہے یار، کوئی نئی بات نہیں میں کرنے لگا۔ 13 رجب کو بظاہر میرے مولا کا کعبے میں نزول ہوا، 13 رجب کو بظاہر علی کعبے میں تشریف لائے، 16 رجب کو سرکار مصطفیٰ کعبے میں علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کے کہتے یا علی دموں کا دمی، لہموں کا لہمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، یا علی تیرا خون میرا ہے۔ جاگے جنہیں ماتمی بیٹھے تھے، قیمتی بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ یا علی تیرا خون میرا ہے، تیرا گوشت میرا ہے، تیری روح میری ہے، تیرا جسم میرا ہے۔ علی ہے خون محمد، علی ہے جسم محمد، علی ہے روح محمد، علی ہے گوشت محمد۔ جو بندہ قصور والوں، جو بندہ جسم سے گوشت کو نکالے وہ قاتل ہوتا ہے، جو بندہ جسم سے خون کو نکالے وہ قاتل ہوتا ہے۔ قصور والوں میرا بچے کچھ نہ بچے، 5ویں محرم میں ذاکر لوگ ایسے بول رہے ہیں جیسے انہوں نے محرم پڑھا ہی نہیں ہے۔ میں اونچی آواز میں اس لیے بول رہا ہوں چونکہ میری آواز ٹھیک نہیں، کیونکہ میں محرم کو محرم سمجھ کے نہیں، جلسہ سمجھ کے روز آپ کے سامنے نوکری کرتا ہوں۔ علی ہے خون محمد، علی ہے جسم محمد، علی ہے روح محمد، علی ہے گوشت محمد۔ جو بندہ جسم سے گوشت کو نکالے وہ قاتل ہوتا ہے، جو بندہ جسم سے خون کو نکالے وہ قاتل ہوتا ہے، جو بندہ جسم سے روح کو نکالے وہ قاتل ہوتا ہے۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ منبر حسین پہ کھڑے ہو کر، قصور کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر میں اس نواز سے اعلان کر کے جا رہا ہوں، یاد رکھو دنیا والوں، ہم ہر معاملے میں رسول سے علی کو اس لیے جدا نہیں کرتے کہ کہیں ہم سب محبت کے قاتل نہ بن جائیں۔ جو ہاتھ پھیل رہے وہ ہاتھ آل محمد سے مراد لے رہے ہیں، جو ہاتھ بلند ہو رہے وہ ہاتھ محمد نہیں ہو سکتے۔ کہ کہیں ہم سب محمد کے قاتل نہ بن جائیں۔ علی رسول کا خون ہے، خدارا کبھی ولایت علی نہ چھوڑنا، علی پہ پکے رہنا، کسی کے کہنے پر ولایت علی کا سودا نہیں کرنا، کمپرومائز کرنا ہی نہیں ولایت علی پہ۔ اور آپ کے اور میرے چھٹے مولا کا فرمان بھی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ سرکار فرماتے دنیا کو اس دن پتہ چلے گا کہ ہمارے داد علی کی ولایت کیا ہے، جب ہمارا 12واں ظہور کرے گا، جب ہمارا 12واں ظہور کرے گا، جب کعبے کی چھت سے اذان دے کہ میرے مالک نیچے اتریں گے، چلو یار 5ویں محرم میں پچھو رہے تھے 4-5 دن گرنا تو کوئی بات نہیں، یہ میرا گھر ہے، میں جب چاہوں جہاں چاہوں یہاں پڑھ سکتا ہوں، سادات کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، لیکن میں آپ کو تیار کر رہا ہوں۔ کعبے کی چھت سے اذان دے کہ نیچے اتریں گے، چوتھے آسمان سے جناب عیسیٰ اتریں گے، سارے جانتے ہیں، صفحے بن جائیں گی میرے قائم کے پیچھے، یوں تکبیرات الاحرام کے لیے بلا تشبیہ میرے مالک ہاتھ اٹھائیں گے، ابھی اللہ اکبر کہیں گے نہیں کہ پیچھے مڑ کے ایک سپاہی سے کہیں گے، وہ جو آخری صف میں 40 دشمن کھڑے ہیں، وہ جو آخری صف میں 40 دشمن کھڑے ہیں، نکال تلواریں دشمنوں کی گردنیں کاٹ، حکم قائم کرے، مانے کون نہ، جو ہاتھ اس جملے پہ بلند نہ ہو سکا چونکہ پوری کائنات اس میں انبیاء ہو، مرسلین ہو، شہداء ہو، صدیق ہو، حورے ہو، ملک ہو، بشر ہو، ہاتھی ہو، چونٹی ہو، جو چیز سانس لیتی ہے وہ سرکار قائم کی نالائن کے صدقہ میں رزق بھی کھاتی ہے۔ آج کے بعد اس بندے کا رزق میری مٹھی میں ہوتا تو میں بند کر دیتا، کیا فائدہ لقمہ توڑ کے کھانے کا جس کے صدقے میں کھائے بندہ اسے سلام ہی نہ کرے۔ سرکار فرمائیں گے وہ جو آخری صف میں 40 دشمن کھڑے ہیں، نکال تلواریں دشمنوں کی گردنیں کاٹ، حکم قائم کرے، مانے کون سید، سپاہی تلوار نکال کے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے خون صاف کر کے پھر میرے مولا کی بارگاہ میں جماعت سے نماز فارغ ہوگی۔ کوئی تو سرکار قائم سے پوچھے گا نا، مولا آپ کے پیچھے پڑھ رہے تھے، میری اقتدا میں کھڑے تھے، آپ کھول کے پڑھ رہے تھے، میرے نانے کا کلمہ پڑھتے تھے، الحم سے لے کے سارے رکوع سجود تیرے فقہ تیرے باب صادق کے مطابق ادا کر رہے تھے۔ مجرم ہے وہ بندہ شیعت کو جو نہ بولا اس قبلے پہ، قائم کہتے تجھے نہیں پتا، پڑھ میرے پیچھے رہے تھے، کار میرے داد علی پہ شک رہے تھے۔ پڑھ میرے پیچھے رہے تھے، کار میرے داد علی پہ شک رہے تھے۔
खुदारा कभी विलायत अली को न सोचना, विलायत अली एक राज का नाम है, एक राज का नाम है विलायत अली। चलो विलायत अली एक राज का नाम है, इस पर एक बात करते हैं। है तो जो खैबर का मैदान 40 दिन का वादा था सरकार मुस्तफ़ा का अल्लाह से कि 40 दिन में ना खैबर फतह हो जाएगी। 39 दिन गुजर गए। 40वें दिन का सूरज तलू हुआ, मेरे मौला भी तशरीफ ले आए। अब सारा खैबर अली को देख रहे हैं। सरकार सलमान की नज़र पड़ी अली के चेहरे पर, मेरे मौला को सलाम किया, कहता मेरे मौला सलाम। सलाम करके सलमान फौरन पलटा, जैसे फौरन पलटा अली फरमाते सलमान, जी मौला जल्दी क्या है तुझे? सलाम करके फौरन चल पड़ा है, जल्दी क्या है? कहता सरकार, बड़े सरकार ने ऐलान किया हुआ है कि जो अली के आने की खुशखबरी मुझे सबसे पहले देगा, वो जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। सरकार, मैं बुजुर्ग को इसलिए जल्दी चल पड़ा हूँ कि मैं सबसे पहले पहुंच जाऊँ। मैं बुजुर्ग को इसलिए जल्दी चल पड़ा हूँ कि मैं सबसे पहले पहुंच जाऊँ। जागना खुदा का वास्ता। जाकिरीन तुम्हें कहते रहते कि इधर उधर ना देखो, देखो इधर उधर, लेकिन तवज्जो इधर रखना, चूंकि विलायत अली के आले मोहम्मद की जो नमाज आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये काबे की मोहताज नहीं, काबा हमेशा इन्हीं का मोहताज रहा है, इसलिए तवज्जो इधर रखना। जब सरकार सलमान ने जब सरकार सलमान ने कहा मौला मैं बुजुर्ग हूँ इसलिए जल्दी चल पड़ा हूँ कि मैं सबसे पहले पहुंच जाऊँ, उस वक्त सरकार अली सलमान की तरफ देख के कहते सलमान आराम से जा, तू ही पहुंचेगा, तू ही पहुंचेगा, तू ही पहुंचेगा। सरकार सलमान ने जाके सरकार मुस्तफ़ा को अली के आने की खुशखबरी सुनाई। खैबर फतह होगी, सरकार जंग से वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद, अब ये लफ्ज़ मुझे बड़ा पसंद है, आपका मुझे नहीं पता, मुझे बड़ा पसंद है। कुछ दिनों के बाद सरकार अली ने सलमान से पूछा, सलमान वो जो तूने मेरे आने की खुशखबरी दी थी सरकार को, तो कुछ मांगा शांगा है कि नहीं? ये लफ्ज़ पसंद है, कुछ मांगा शांगा है कि नहीं? तो सरकार, तब से लेके अब तक सिर्फ सोच ही रहा हूँ, इतने बड़े सरदार से क्या मांगूं, इतने बड़े सरदार से क्या मांगूं? सरकार फरमाते मैं तुझे बताता हूँ क्या मांगना है, तो जरा ऊपर से आ, मैं चला जाता हूँ, मैं देख कर आ रहा हूँ सरकार मस्जिद में है, उससे पहले पहुंच जाऊंगा तो बाद में आएगा। सरकार को वादा याद कराना, तो वो कहेंगे मांग, तो कहेंगे सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेराज के राजों में से जो बोल पड़े हैं वो उड़ चुके हैं, जिनके हाथ बुलंद हो चुके हैं वो परवाज कर चुके हैं। सरकार कुछ नहीं चाहिए, मेराज के राजों में से एक राज बता दो। वो सरकार सलमान मस्जिद में पहुंचे, पेशानी पे चमक, चेहरे पे मुस्कुराहट, खुशी ही खुशी। सरकार फरमाते क्या बात है? हाथ मान के कहते सरकार मैं आपको खैबर वाला वादा याद करवाने के लिए आया हूँ। सरकार मुस्तफ़ा फरमाते मैं तो कब से इंतजार में था, पता नहीं तू कब मांगेगा, बता क्या मांगना चाहता है? कहता सरकार कुछ नहीं चाहिए, बस मेराज के राजों में से एक राज बता दो, मेराज के राजों में से एक राज बता दो। मुझे हुसैन के नंबर की कसम है, अब्बास के लगे हुए लम की कसम है, सरकार अब्बास की वफा की कसम है, अब्बास के कटे बाजों की कसम है, अब्बास के अलम की कसम है, अली के जलाल की कसम है, अली की विलायत की कसम है, अली की इमामत की कसम है। कसम इसलिए खा रहा हूं कि शक ही ना करे, तुम मुझ पर यकीन ना करे तो आपकी मर्जी की बात है। सरकार सलमान फरमाते सरकार मेराज के राजों में से एक राज बता दो। कसूर वाला जब सलमान के मुंह से ये लफ्ज निकला, फौरन सरकार मुस्तफा अली की तरफ देख के कहते सलमान तेरे उस्ताद के सदके, बात है क्या बात है जो हाथ बुलंद हो रहे हैं, तेरे उस्ताद के सदके। सरकार मेराज के राजों में से एक राज बता दो। सरकार मुस्तफा फरमाते चूंकि मेरा वादा था कि जो मांगेगा मैं अता करूंगा, तो तूने ये मांगा है तो जरूर बताऊंगा, लेकिन एक काम तू मेरा कर। वो क्या? फरमाते मदीने से बाहर चला जा, 2 पहाड़ियां हैं, पहाड़ी के नीचे गार है, गार के आगे एक छोटा सा पत्थर है, उस पत्थर को जाके मेरा और अली का सलाम देना, वो तुझे रास्ता देगा, नीचे उतर जाना, जो देख कर आएगा मुझे बता। अभी तक मैंने आपसे ये नहीं कहा कि तुम सुन नहीं रहे, तवज्जो नहीं कर रहे, हुण जड़ा नहीं बोलेगा मुझे पे, जो देख कर आएगा मुझे बता। जागना, जिस घर का चूल्हा कायम की जूती के सदके में जलता है जाग, तो हाथ उठा के मेरे मौला को सलाम करके दे, खुद बहुत रिस्क तेरे पीछे पीछे ना फिरे, मैं जाकरी से इस्तीफा ना दे दूं, तो हाथ ना चाहे तो फिर मुझे मौला ना पड़ा, हुसैन का वास्ता जाग। सरकार सलमान ने जाके पत्थर को अली और मोहम्मद का सलाम दिया, पत्थर ने रास्ता दिया, नीचे 70 सीढ़ियां उतर रही थी। सरकार सलमान नीचे उतर गए, फिरते रहे फिरते रहे फिरते रहे, फिरते फिरते सरकार मुस्तफा की बारगाह में आए। हालत अजीब थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे का रंग पीला था,
رسالت کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، میں نے پتھر کو جا کے رات کا اور علی کا سلام دیا، پتھر نے مجھے رستہ دیا، نیچے 70 سیڑھیاں زیر زمین جا رہی تھی، میں 70 سیڑھیاں نیچے اتر گیا، آگے جا کے میں نے کیا دیکھا، 70 خیابان تھے، ہر خیابان پر 70 محلے تھے، ہر محلے میں 70 گلی تھی، ہر گلی میں 70 مسجد تھی، ہر مسجد میں 70 ممبر تھا، اور ہر ممبر پہ علی تھا۔ یہ ہے ولایت والوں کے ہاتھ، یہ ہے مولا والوں کے ہاتھ، یہ ہے بلا فصل والوں کے ہاتھ، یہ ہے علی ولیمہ پڑھنے والوں کے ہاتھ۔ تیرا کھانا مولانا ہاتھ سے ہر ممبر پہ علی تھا۔ خدا کبھی علی کو نہ سوچنا، بار بار کہہ رہا ہوں، ولایت علی اللہ کے پاس ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ پہلے تو دل میں آتی نہیں، آ جائے پھر کچھ ہو جائے یہ جاتی ہے، گھر جلا دے، کوئی عزت پمال کر لے، کوئی بندہ پھانسی پہ لٹکا دے، ولایت علی دل سے نہیں جاتی۔ ایک مثال پیش کروں، شام کا شہر، کرفیو کا آرڈر تھا، علی کا نام لینے پر شام کے شہر میں اس کا اعلان تھا کہ جو صرف علی کا نام لے اس کی گردن اڑا دو، گھر جلا دو، عزت جائے جلا لے۔ دیکھنا نعمت علی کا معجزہ۔ اسی شام کے شہر میں میں نے علی کا ایک خبردار دیکھا ہے جس کا نام ہے حضرت حجر بن عدی، جو زوار بیٹھے گواہی دینا، جو نہیں گئے بولو تمہیں بلائے، حضرت حجر بن عدی۔ جناب ملکہ عالیہ کا فرمان ہے، بی بی فرماتی کہ جو بندہ میری زیارت کو آئے اور میرے چچا حجر کی زیارت کو نہ جائے وہ بندہ میرا ظاہر ہی نہیں۔ اور جناب مظلوم کربلا کا بھی فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ شاید حالات ایسے ہو جائیں کہ تم کربلا نہ آ سکو تو حجر کی زیارت کو ضرور جانا۔ چپ کیوں کر گئے؟ اچھی نہیں لگی حجر کی بات؟ تازہ ہو یار۔ اسی شام کے چوک میں کھڑے ہو کر حجر نے جو بات کی ہے، میرا دل کرتا میرا ہاتھ یہیں پہ کھڑا رہے اور یہیں پہ میں کھڑا رہوں، میرا ہاتھ یہیں پہ کھڑا رہے اور زندگی میری بسر ہو جائے۔ تمہارے ہاتھ بلند نہ ہو سکے تو تمہاری مرضی کی بات ہے۔ اسی شام کے چوک میں کھڑے ہو کر حجر نے جو بات کی ہے، حجر کہتے ہیں یا الشام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت خیر البشر ومن ابا وقد کفر۔ یا علی تو پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، جس نے تجھے جہاں بھی چھوڑا وہ وہی پہ کافر ہے، وہی پہ کافر ہے۔ گرفتار ہو گیا، گرفتار ہو کے 7 بیٹے ساتھ ہیں، ویسے 2 کی بھی روایت ہے، 4 کی بھی ہے، 7 کی بھی ہے، جتنے بھی تھے بیٹے ساتھ تھے۔ پہلی پیشی ہے بادشاہ وقت کے سامنے، دوسری پیشی، تیسری پیشی، چوتھی پیشی، 5ویں پیشی، 6ٹھی پیشی۔ لکڑی کے تخت پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، سامنے رسی میں جناب حجر ہے، پیچھے 7 بچے ہیں، یوں سے دیکھ رہے ہیں جناب حجر اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جو جناب حجر نے جملہ کہا ہے، مجھے ممبر حسین کی قسم ہے، یہ کعبے کے غلاف سے افضل ہے، چونکہ کعبہ بچانے والے کا ممبر ہے، اس کا یہ غلاف ہے، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں تو نہ بولے، تیری اپنی مرضی کی بات ہے، میری ایک لفظ کی بھی خیانت ہو میں اپنی زبان کاٹ کے تیرے علاقے کے کتے کو پھینکوں، تو نہ بولے تو تیرے اپنے نصیب اور مقدر کی بات ہے۔ میں نے تو اپنا منہ سرکار علی کے سامنے لے کے جانا ہے، میں تو اس کی ذوالفقار کی عزت سے بچوں۔ دربار پھڑا پڑا تھا دشمنوں کے ساتھ، اتنے دشمنوں کے سامنے جناب حجر اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں تخت تیرا ہے، حکومت تیری ہے، تلواریں تیری ہے، چمچے کرچے حرامی سب تیرے ہیں، کہتی ہوں میں تیرا، مجھ سے بولتا نہیں، ڈرتا ہے۔ ڈرتا ہے۔ اس نے کہا حجر علی علی کرنا چھوڑ دے، علی علی کرنا چھوڑ دے۔ جناب حجر کہتے نہ چھوڑوں تو، نہ چھوڑوں تو، وہ کہتے ہیں میں تجھے مروا دوں گا، میں تجھے مروا دوں گا۔ اگلے جملے پر جتنے موالی بیٹھے تمہیں جناب حجر کی غربت و تربت کا واسطہ ہے، جناب حجر کی مصیبت کا واسطہ ہے، چھوڑی پھیلا کے خیرات مانگ لینا تاکہ شام سے آنے والی تم پہ راضی ہو جائے۔ جب اس نے کہا حجر علی علی کرنا چھوڑ دے، جناب حجر کہتے نہ چھوڑوں تو، نہ چھوڑوں تو، وہ کہتے میں تجھے مروا دوں گا اتنے دشمنوں کے سامنے۔ جناب حجر اس کی طرف دیکھ کے کہتے جاؤ کام کر اپنا، انہیں میری محبت کی قیمت ہی نہیں لگی۔ انہیں میری محبت کی قیمت ہی نہیں لگی۔ حضرت علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کی کتاب میں یہ جملہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر کربلا کی جنگ ولایت علی کی جنگ نہ ہوتی
علی کی بیٹی کبھی بھی شمر کو چادر نہ دیتی. اگر کربلا کی جنگ ولایت علی کی جنگ نہ ہوتی، علی کی بیٹی کبھی بھی شمر کو چادر نہ دیتی. کل سرکار مسلم کی شہادت کے 2 جملے میں نے پڑھے. آج میرا دل ہے کہ اس کی جوڑی کے 2 جملے تاکہ لاہور والی بی بی کو پرسہ ہم پیش کر سکیں. اللہ اکبر. یہ لاہور والی بی بی وہ ہے جو کربلا سے پہلے اجڑی ہے. جب آل محمد کا قافلہ آیا نا مدینے میں واپس، تو ایک صف جناب عالیہ بچھاتی تھی ماتم کی، ایک صف لاہور والی بی بی بچھاتی، ایک صف بچتی تھی دھوپ میں اصغر کی ماں کی. جب لاہور والی بی بی کے پاس مستورات آتی نا مدینے کی پرسہ دینے کے لیے، تو علی کی بیٹی کیا کہتی؟ زینب کو پرسہ دو، اس کا نقصان زیادہ ہوا ہے. غریبوں کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو تو غریب بن کے بیٹھنا، امیر بن کے بیٹھنا. محمد و ابراہیم باپ کے ساتھ گئے. جب مدینے سے یہ دونوں شہزادے چلے نا، تو ایک 5 سال کے تھے، ایک 7 سال کے تھے. جب شہید ہوئے تو ایک 6 سال کے تھے، ایک 8 سال کے تھے. جناب ملکہ لاہور نے ملا تشریف سرکار مسلم کے سامنے ہاتھ مانگے، ہوں ہے نہ نکلے تو ہوں معافی مانگی. ہاتھ مانگ کے کہتی سرکار یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، یہ کرتا نہ خود پہن سکتا ہے نہ کرتا خود اتار سکتا ہے. سینے پہ ماتم کر کے اونچا مسلم رو کے کہتے اس کے کرتے اتارنے اور پہننے کا مجھے نہ کہے، اپنے بڑے بیٹے سے کہے، چونکہ جب اس نے کرتا اتارنا ہے اس وقت میں نے نہیں ہونا. پہلے جب سرکار مسلم شہید ہوئے تو یہ زندان میں تشہدادے، پھر کسی انداز سے زندان سے نکلے، پھر دوبارہ گرفتار ہوئے. کہ ظالم جب سارا دن مسلم کی لاش کو گلیوں میں پھراتے نا، رات کو وہاں رکھا تھے، اشارہ میں کروں گا معافی مانگ کے، ہائے کر لینا جتنے ماتمی بیٹھے ہو، سارا دن گلیوں میں پھراتے رہتے، رات کو وہاں رکھا تھے جہاں سے انسانوں کا گزر نہیں ہوتا تھا. بس اس سے آگے بیان نہیں کر سکتا، انسانوں کا گزر نہیں ہوتا تھا. آدھی رات کو مسلم کے بیٹے زندان کی قید سے بھاگے، بڑا چھوٹے کو دیکھ کے کہتے انسانوں والے راستے سے نہ گزریں، ہم اس راستے سے جاتے ہیں جہاں رات کو انسان نہیں جاتے. دونوں شہزادے ظالموں کے ڈر سے جو بھاگے، بڑے شہزادے کے پاؤں پہ ٹھوکر لگی، زمین پر جو شہزادہ گرا ہاتھ مار کے چھوٹے سے کہتا جلدی آ. کہتا ہوا کیا ہے؟ کہتے یہ کسی بے وارث کی لاش بازار میں پڑی ہے، ہمارے نانا کا فرمان ہے کہ بے وارث کو رونا ثواب ہے. جب بے وارث کا نام آیا تو مسلم کی گردن سے آواز آئی، میں بے وارث نہیں تمہارا بابا مسلم ہوں. میں بے وارث نہیں تمہارا بابا مسلم ہوں. آخری میرا جملہ ہے، اگر یہ کتاب میں جملہ نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا. ذاکرین سے سنا ہے پھر پڑھے تو آج سنا رہا ہوں. آدھی رات کو نا مشکور عید والی جو رات گزری، قیدیوں کو کھانا دے کے ظلم کی. یہ بات ہے کہ چھوٹا علیحدہ قید تھا، بڑا علیحدہ کوٹھری میں قید تھا. قیدیوں کو کھانا دے کے سے پتہ چلا میں سب کو کھانا دے چکا ہوں، کہ فارغ ہو کے گھر چلا گیا. بستر پہ لیٹا کہ سید آپ کی دادی بطول کی چادر کی مجھے قسم ہے. بستر پہ لیٹا کہ صحن سے آواز آئی، اٹھ مشکور، وہ مشکور جن کے وارث تھے انہیں کھانا دے آیا ہے. وہ بے وارث قیدی تجھے بھول گئے ہیں. کبھی صحن میں ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، آواز سنائی دیتی ہے دکھائی کوئی نہیں دیتا. بی بی کہتی آنکھیں بند کر، شکر کر تیرے کانوں تک میری آواز جا رہی ہے. محمد کی زخمی بیٹی میں تیرے گھر میں آئی کھڑی ہوں. کہتے بی بی کون سے وہ بے وارث قیدی بھول گئے ہیں؟ کہتی مسلم کے 2 یتیم تیرے زندان میں قید نہیں. دیوار پہ ٹکر مار کے کہتا بی بی معاف کرنا ابھی لے کے آتا ہوں. کھانا اٹھایا، چراغ اٹھایا، پانی کے جام اٹھائے، سیدھا زندان میں بڑے کی کوٹھری کا دروازہ کھولا. ہاتھ باندھ کے کہتا اولاد زہرا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے اپنی دادی بطول کے صدقے میں معاف کر دے. شہزادہ کہتا مشکور گھبرا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ تم مومن ہے. میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے پانی نہیں پینا، آج صبح سے لے کے شام تک نا میں بھائی کو آواز دیتا ہوں، میرا بھائی چھوٹا مجھے جواب نہیں دیتا.
مہربانی کر میرے بھائی کی کوٹری کا دروازہ کھول، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا بھائی زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ چھوٹے کی کوٹری کا دروازہ کھولا، بڑا بھائی بھائی کرتے ہوئے چھوٹے کو سینے سے لگا کے کہتے میرا بھائی زندہ ہے؟ میرے بھائی کو تب کا زور ہے، میرا بھائی بڑا بخار میں ہے، بہت کوشش کی جاگا نہیں۔ کہتا مشکور اگر ناراض نہ ہو میں سید ہوں، اس کے جاگنے کا ایک طریقہ ہے، تیری بیوی ہے، تیری بیٹیاں ہیں، ہاں تیری کنیزیں ہیں، مہربانی کر آدھی رات لے آ۔ مشکور جا کے بیوی اور بیٹیوں کو لے آیا۔ سب سے پہلے بیوی دیکھ کے کہتی ہے جاگ، تجھ سے ماں ملنے آئی ہے۔ شہزادے کی آنکھ نہیں کھلی۔ جب یہ بات ہوئی نا تو بیٹی کہتی ہے اماں تو ہٹ، اس کے جاگنے کا ایک طریقہ ہے، خدا کا واسطہ اس طرح ہائے کرنا جیسے نوجوان بیٹے کی لاش پر ماں ہائے کر کے روتی ہے۔ مشکور کی چھوٹی بیٹی نے شہزادے کو اپنی گود میں لٹا کر بوسہ دے کے کہتی ہے جاگ، تجھ سے بہن عید مانگنے آئی ہے۔ عید کا نام آیا، شہزادہ اماں اماں کر کے اٹھا، کہتے تو نے مجھے جگا تو دیا ہے لیکن تو میری بہن نہیں، میری بہن ہوتی تیرے سر میں خاک ہوتی، میری بہن ہوتی تیرے سر میں خاک ہوتی۔ بس چھوڑنے لگا ہوں پر 5 باتیں میں نے کرنی ہیں، وہ اگر تیرے کلیجے میں خنجر اتر جائے تو پھر بات ہے۔ لگتے ہی کیا ہے آل محمد ہمارے، لگتے روتے ہیں، جن کے نہیں لگتے وہ کیوں روئے؟ اگر تیرا دل کرے تو ہائے کر دے، نہ کرے گا تو ان کی غریبی ہے۔ علامہ مجلسی سے بڑے عالم کوئی نہیں، بہار سے بڑی کتاب کوئی نہیں۔ مجلسی کہتے ہیں یہ دونوں مسلم کے شہزادے، ظالم دونوں کا سر کاٹ کے نہ تشت میں رکھ کے ابن زیاد کے سامنے لے آیا۔ ابن زیاد کہتا ہے لعنتی او بے حیا، یہ دونوں مسلم کے شہزادے پچھلے سال باپ کے ساتھ میرے دربار میں آئے تھے، کہتے ہیں میں نے ان دونوں کے چہروں کو دیکھا تھا، چاند شرماتا تھا ان کے حسن سے، اور ظالم کیسا ظلم کیا ہے، چہرے پہچانے نہیں جاتے۔ مجلسی کہتے ہیں یہ 5 مظلوموں کی مظلومیت کے وارث ہیں، 5 مظلوموں کی مظلومیت کے وارث ہیں۔ کون سے 5 مظلوم؟ مجلسی کہتے ہیں پہلا مظلوم ہے موسیٰ کاظم، جس کی مظلومیت کے یہ دونوں شہزادے وارث ہیں۔ کیسے وارث ہے؟ میرے مولا میرا پرسہ قبول کرنا، ان کا بھی پرسہ قبول کری، وارث زمان میرا مولا، کوئی ہے کرے نہ کرے تیری بارگاہ میں حاضر تو بیٹھے نا۔ کیسے وارث ہیں؟ مجلسی کہتے ہیں جتنا ظلم 14 سال کی قید میں موسیٰ کاظم پہ ہوا ہے، اتنا ظلم 1 سال کی قید میں، اتنا ظلم 1 سال کی قید میں ان دونوں شہزادوں پہ ہوا ہے۔ دوسرا مظلوم سجاد، جس کی مظلومیت کے یہ دونوں شہزادے وارث ہیں۔ کیسے وارث ہیں؟ اگلے سال تک ماتم کرتے رہو نا تو تھوڑا ہے، کیسے وارث ہیں؟ مجلسی کہتے ہیں جتنے تازیہ نے شمر نے کربلا سے شام تک سجاد کو مارے، اتنے تازیہ نے گھر سے دریا تک حارث نے دونوں بچوں کو مارے۔ ہائے کرنا جتنے ماتمی بیٹھے ہو، ہائے کرنا غریبوں کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو تو۔ تیسرا مظلوم حسین کی 4 سال کی بیٹی۔ اب ہر نوجوان پہ واجب ہے کہ ایک دفعہ چہرے کا ماتم ضرور کرے۔ مجلسی کہتے ہیں جتنے تماچے شمر نے کربلا سے شام تک سکینہ کو مارے تھے، اتنے تماچے حارث نے ایک رات میں کبھی بڑے کے رخسار پہ تماچا مارتا ہے، کبھی چھوٹے کے رخسار پہ تماچا مارتا ہے۔ آخری میرا جملہ ہے، یہ جملہ کیا ہے کہ میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ چوتھا مظلوم حسین، جس کی مظلومیت کے یہ دونوں شہزادے وارث ہیں۔ کیسے وارث ہیں؟ مجلسی کہتے ہیں جس طرح حسین کو شمر نے خنجر سے مارا، اسی طرح مسلم کے دونوں شہزادے بھی خنجر سے شہید ہوئے۔ کیسے؟ مجلسی کہتے ہیں یہ خنجر لے کے بڑے کی طرف جاتا ہے، چھوٹا ہاتھ باندھ لیتا ہے، کہتا بڑے باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں، میرے سامنے میرے بڑے بھائی کو نہ مار۔ یہ چھوٹے کی طرف مرشد بڑھتا ہے، بڑا ہاتھ باندھ لیتا ہے، کہتا چھوٹے اولاد کی جگہ پہ ہوتے ہیں، میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو نہ مار۔ کرو ماتم نہ کرو، میری سوچ سے زیادہ ماتم کر بیٹھے ہو۔ آخری جملہ سنو، مجھے اجازت دے دو، اور میں رل کے سارا دن ساری زندگی بھی ماتم کرتے رہنا تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے چھوٹے کے سامنے بڑے کی گردن جدا کی، مجھے معاف کرنا۔ اس نے بڑے کا سر کنارے پہ رکھا، لاش پکڑ کے دریا میں پھینکی، جیسے لاش دریا میں گئی، دریا یوں جا رہا تھا، لاش یوں جا رہی تھی، جیسے لاش نے دریا میں یوں جانا شروع کیا، چھوٹے نے دریا کے کنارے پہ بھاگنا شروع کیا۔ کہتے تجھ سے اماں نے کہا نہیں تھا چھوٹے کو اکیلا نہیں چھوڑنا، انتظار کر میں آ رہا ہوں۔ اس نے چھوٹے کی گردن جدا کی، لاش پکڑ کے دریا میں پھینکی، باہوں
میں باہر